السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحابه المعظمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے: اللهم صل على سيدنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم العلم والحلم والحكم وآله وبارك صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھیں: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر قدره وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بری لگتی ہے منکر کو سزائے یا رسول اللہ. بری لگتی ہے کو سزائے یا رسول اللہ. بری لگتی ہے منکر رسول اللہ.
تیرا ہی کہلائے زمانے جو تیرا کھائے اور تیرا ہی کہلائے مانے تیرا در کس در پہ جائے یا رسول اللہ تیرا در چھوڑ کر کس در پہ جائے یا رسول اللہ مجھے لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ محمد ہر جگہ موجود ہے رب کی عنایت سے محمد ہر جگہ موجود ہے رب کی عنایت سے محبت سے کوئی لب پر تو لائے یا رسول اللہ محبت سے کوئی لب پر تو لائے یا رسول اللہ مجھے لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ گواہے ایمان
نام لے تیرا تو غالب ہو زمانے میں مسلمان نہیں یہودی نام لے تیرا تو غالب ہو زمانے میں یہودی یارو سیرت خیر الانام کی آواز ہو بلند کر دو سلام کسی کو بھی نہیں آ رہی ہاں سوئیے گا بھی نہیں چند منٹ کے لیے نور والے کا ذکر اور سنیے ہے نا سننے کو تیار ہے تو انہی کی محفل سوار سبحان اللہ چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں یہی بات سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اللہ نے تو فرمایا نور مگر عاشقان مصطفیٰ ان کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے بلکہ نور علی نور کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ نور علی نور، یعنی نور پر نور۔ اللہ نے تو صرف نور نور کیوں کہہ رہا؟ ہم اس لیے نور علی نور کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کا نور نہیں ہے، اللہ ہی کا تو نور ہے۔ تو ایک نور ہوا اللہ کا اور ایک نور ہوا مصطفیٰ کا، اس لیے مصطفیٰ نور ہی نہیں، نور علی نور ہے۔ کیا ہے ہمارے آقا؟ نور علی نور ہے۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیسے؟ یاد کریے کہ ہماری اولاد کی، سارے مسلمانوں کی ماں ام المومنین کیا ہے؟ ام المؤمنین، یعنی تمام مومنین کی ماں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کل جتنی آسانی ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی عورتیں کاہل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عورتیں کیا، آدمی بھی کاہل ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ میلوں پیدل چلا کرتے تھے، اس وقت گنتی لگائی جاتی تھی جو جتنی دور سے محفل ہر قدم کے بدلے میں اس کو ثواب ملے۔ آج اتنے کاہل ہو گئے، گھر سے مسجد تک جانا ہے موٹر سائیکل چاہیے، گھر سے بازار تک جانا ہے کار چاہیے، مجلس میں آنا ہے سادھن چاہیے، سواری چاہیے۔ تو جتنے آسانیاں قدرت کی طرف سے ملتی جا رہی ہیں اتنے ہی ہم کاہل ہوتے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا بھی یہ حال ہے کہ پہلے گھر میں سینہ پرونا سب کچھ عورتیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، نہ کوئی چشمہ تھا، وہی سوئی تھی، وہی دھاگا تھا، وہی کپڑا۔ اس کے بعد مشین چلی، سلائی مشین، عورتوں نے ہاتھ سے سینہ پرونا چھوڑ دیا۔ اور زیادہ ترقی ہوئی تو ہاتھ کو محنت لگتی تھی، مشین چلا رہے ہاتھ بھر جاتا۔ اس کے بعد پائیدان بنا دیا گیا کہ ہاتھ کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، دونوں ہاتھوں سے خالی کپڑا سنبھالو اور پیر چلاتے رہو، مشین اس سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گی۔ اور زیادہ آسانی ہوئی، موٹر لگ گیا مشین، ہے نا؟ پہلے کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا، عورتیں بھی بھرتی تھیں، آدمی بھی بھرتے تھے، مشک میں پانی لے لے کر اپنے گھروں میں لایا جاتا تھا، میلوں پیدل چل کر پینے کا پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ آج تو یہ عالم ہے کہ بٹن دباؤ، سمرسیبل چل رہا ہے، پانی بھرا کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہم کو دی ہیں سب کو استعمال کرنا ہمارا حق ہے، لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کو بھولنے نہ پاؤ۔ سارے عیش و عشرت کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت دل سے جانے نہ پاؤ۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اڑاؤ عیش، کرو عشرتیں، بہت بھولو، پھرو جہاز میں، موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا، فلک کو بھی چھو لو، خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے میں فرمائی ہیں، اس کا فائدہ بھی حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ ہر کام میں اللہ تبارک شکریہ ادا کرو، اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے، جو کام ہم مہینوں میں کرتے تھے تو نے توفیق عطا فرمائی، 1 گھنٹے میں وہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ اے اللہ تیرا ہی عطا کیا ہوا یہ سب کچھ ہے، مولا تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ کفر کبھی مت کرنا، نافرمانی کبھی نہ کرنا، ناشکری اللہ تعالیٰ کی کبھی مت کرنا۔
جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کرتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں کپڑا سیتی تھی، کاہے سے سیتی تھی؟ ہے نا؟ سیتی تھی نا؟ سب لوگ جواب دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کوئی سو نہیں رہا ہے۔ سونے والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، سوتے سوتے نیند میں ایک دم سے چونکے کہ آنکھ کھل گئی، کیا کہا مولانا صاحب نے ان کو پتا نہیں، آدھی بات سنی آدھی بات کو ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے دوسرے صاحب جو سننے والے تھے ہاں حضرت جی نتیجہ کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائیو بیاج کھانا حرام۔ کیا کہا؟ بیاج کھانا حرام۔ نیند میں تھے، آنکھیں لال لال ہو رہی تھی، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، آدھی بات سنی انہوں نے اور آدھی بات نہیں سنی، سمجھ میں ٹھیک سے آیا نہیں۔ مولانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ بیاج کھانا حرام۔ جب اپنے گھر پہنچے، وہ بھی مولوی صاحب تھے، ان سے بھی لوگ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، انہوں نے گاؤں میں سب کو بلایا، کہا بھائیو آج تک تم بھی پیاز کھاتے رہے، ہم بھی پیاز کھاتے رہے، تم بھی پیاز کھاتے رہے ہم بھی پیاز کھاتے رہے۔ کل میں نے بہت بڑے مولانا سے تقریر سنی ہے، فتویٰ سنا، مسئلہ سنا۔ کہا کیا مسئلہ سنا؟ کہا پہلے وعدہ کرو جو میں کہوں گا، جو میں نے سنا ہے، جو میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نے ہاتھ اٹھا کر دیا، حضرت ہم عمل کریں گے۔ کہنے پھر سب سے پہلے ایسا کرو کہ کچن میں جتنی بھی پیاز ہو سب نکال کے لاؤ، اسٹاک میں جتنی پیاز ہے سب نکال کے لاؤ، ادھر ادھر جتنی پیاز ہے، مارکیٹ میں جتنی پیاز ہے، بازار میں جتنی پیاز ہے، سب اٹھا کے لاؤ۔ کہنا اب مسئلہ بتا رہا ہوں میں، تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو کہوں گا اس پہ عمل کرو گے۔ انہوں نے کہا اب مسئلہ تو بتائیے آپ۔ کہا دیکھو بھائیو میں نے کل رات میں تقریر سنی ہے، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پیاز کھانا حرام۔ آپ بتاؤ پیاز کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے نا، مگر نیند کا مسئلہ اس کو کون روکے، ہے نا؟ تو آپ سب بیدار ہیں کہ نہیں بیدار ہیں؟ سو گئے تو نہیں؟ تو پہلے عورتیں کپڑا کہاں سے سیتی تھی؟ سوئی سے سیتی تھی، سوئی میں دھاگا ڈال کے اور اس سے کپڑا سیا کرتی تھی۔ ہماری ماں، آپ کی ماں، سارے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ارے خوشتر ربانی کو دیکھ رہے ہو، خوشتر ربانی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ٹیوب لائٹ کا کمال ہے کہ چہرہ ہمارا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، روشنی میں ہم چمک رہے ہیں، کون سا بڑا کمال۔ مگر ام المومنین ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ جلا کر کپڑا سی رہی، چراغ جلا کر کپڑا سی رہی، چراغ کی روشنی میں رات ہو گئی۔ اتنے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور جیسے ہی آہٹ سنی، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کے تعظیم کے لیے اٹھی۔ اب بتاؤ عورتیں اپنے شوہر کی تعظیم کے لیے گھر میں کھڑی ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ ارے کھڑی ہے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا دور، سلام تک کرنے کی توفیق ہے۔ شوہر جب گھر میں آئے تو ہماری ماں نے ہم کو طریقہ سکھایا کہ اگر گھر میں مرد آ رہا ہے تو مسکراتے چہرے سے اس کا استقبال کرو۔ پتہ نہیں کتنی تکلیفیں اٹھا کے آ رہا ہے، کتنی مشقت کر کے آ رہا ہے،
حال چال کیسا ہے، مسکرا کے اس کا استقبال کرو، سلام کے بعد سب سے پہلے اس کی خیریت معلوم کرو، اس کی دلجوئی کرو، اس سے اچھی طریقے سے بات چیت کرو، تو تھکے ہوئے شوہر کی آدھی تکلیف دور ہو جائے گا۔ اور تم کو اپنے شوہر کی تعظیم کرنا اور شوہر سے محبت سے پیش آنا، اس کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بننا، یہ بھی خالی نہیں جائے گا، اتنے لمحے تمہارے اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرمائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مقام مرتبہ مردوں کا ہے، عورتوں کے لیے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ہٹا کے جیسے ہی دیکھا، آہٹ پہ دیکھا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فوراً گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ تعظیم کے لیے جو کھڑی ہوئی، آستین تھی، آستین سے چراغ جل گیا، آج کھا گیا۔ آستین سے چراغ جلتا ہے کیا؟ تو بولے کیوں نہیں آپ؟ کپڑے کی ہوا لگی، چراغ کیا ہو گیا؟ بجھ گیا۔ اور جب چراغ بجھ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، ظلمت چھا جاتی ہے، ہاتھ تو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اس وقت اتنے ہائی پاور، اتنے زیادہ سادھن، چراغ جلتے اس سی رہی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تعظیم کے لیے اٹھی، اٹھنے میں ان کی آستین سے ہوا جو لگی، چراغ بجھ گیا۔ اب صحیح بولے ہم کہ نہیں؟ چراغ بجھا، چراغ بجھا تو اب صحیح بول رہے ہیں، چراغ بجھتا ہے تو اندھیرا روشنی دور ہو جاتی، مگر اندھیرے کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کس کے گھر میں اندھیرا کریں۔ اندھیرے کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس کے گھر میں اندھیرا کر رہے ہیں، جو اندھیرے کو اجالے میں بدلنے والی ذات ہے وہ آ رہی ہے۔ چراغ بجھ گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے جو اٹھی، چراغ بجھا۔ اب بجھنے کے بعد ہاتھ میں کیا تھا؟ یاد ہے، ہاتھ میں سوئی تھی، گھبراہٹ میں سوئی بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، گھبراہٹ میں سوئی بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے میں آ گئے، پردہ اٹھا کر، ابھی روشنی نہیں ہو رہی ہے، ابھی بدعقیدہ لوگ بہت خوش ہیں کہ دیکھو اندھیرا اندھیرا ہی رہ گیا، اندھیرا اندھیرا ہی رہ گیا۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ دل کی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، ہمارے ایمانوں کے اندھیرے کو، ہمارے کفر کے اندھیرے کو ایمان سے بدل دیا جائے گا، عقیدے کی روشنی پیدا ہو جائے گا۔ ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی، اندھیرے میں سوئی دکھائی نہیں۔ ہمیشہ جب سرکار تشریف لاتے تھے، اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں آتے تھے، دیکھو اگر سرکار اپنی بیویوں کے گھر میں آتے تھے تو بیویاں استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی، لیکن جب سرکار کی بیٹی آتی تھی، محمد رسول اللہ خود کھڑے ہو جاتے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، بلکہ کھڑے بھی ہوتے تھے اور اپنی چادر بھی بچھا دیا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ یہ مقام اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، عورت کا حق منوایا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہمیشہ کیا کرتی تھیں، جب بھی سرکار آیا کرتے تھے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں اور اپنے دل کے دروازے کھول دیا کرتی تھیں کہ آئیے سرکار تشریف لائیے، آپ ہی کا گھر۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، سوئی گر گئی ہے، ڈھونڈے سے مل نہیں رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنے میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا
دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، گھر کی چھت نے دیکھا، در و دیوار نے دیکھا کہ آج ام المومنین عائشہ صدیقہ کھڑے ہو کر استقبال کرنے کے بجائے آج زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاتھوں سے کچھ دبائے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ام المومنین کی ایک کیفیت دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے سے پہلے آج تم کیا چیز چھپا رہی ہو؟ مجھے گھر میں آنے کیوں نہیں دے رہی؟ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ یا رسول اللہ رک جائیے، آپ ابھی گھر میں نہ آئیے؟ کبھی تو تم نے ایسا کہا نہیں، جب بھی ہم آئے تم نے استقبال کیا، آج کیا معاملہ ہے؟ کیا تم ہمیں گھر میں قدم رکھنے سے روک رہی ہو؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاتھ میں سوئی تھی، کپڑا سل رہی تھی، اچانک آپ آ گئے، چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی میں اٹھی پردہ ہٹانے کے لیے کہ شاید آپ ہی کی آہٹ ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، جیسے ہی میں نے پردہ ہٹانے کے لیے میں اٹھی، ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا آستین سے۔ اس لیے یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ ابھی آپ نہ آئیے جب تک میں سوئی ڈھونڈ نہ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پائے مبارک میں نرم و نازک قدموں میں کہیں وہ سوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، چن نہ جائے، آپ کے جسم سے خون نہ نکلے۔ اس لیے یا رسول اللہ التجا ہے کہ رک جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھی، ہمارے آقا مسکرا دیے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آئی، اور جب مسکراہٹ آئی تو دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ دندان مبارک، یاسین دندان مبارک، موتیوں کی لڑی دندان مبارک، روشنیوں کا بقع دندان مبارک، روشنی کا مرکز، اجالوں کا مرکز دندان مبارک، وہ دندان مبارک جیسے ہی حجرہ عائشہ کی تاریکی میں پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے، سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور دندان مبارک جیسے ہی ظاہر ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ چراغ ایک نہیں، ایسے ہزاروں چراغ جل گئے ہو۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ معمور ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا منور ہو گیا، اتنا منور ہو گیا کہ چراغ کی روشنی میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ گمی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لے۔ اگر ایک کمرہ ہے، چراغ کی روشنی میں کہاں کا ڈھونڈ لو گے؟ آج کل 100 واٹ کا بلب بھی جلا دو، ٹارچ بھی جلا دو اور دیکھتے رہو تب بھی سوئی نہیں ملتی۔ مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ کا یہ معجزہ ہے۔ سرکار کے دندان مبارک ایسے پر نور ہے کہ چراغ بجھ چکا تھا، حجرہ عائشہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسکرائے، دندان مبارک سے نور کی ایسی شعاع نکلی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں چراغ جل گئے حجرہ عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نظر ٹھہرانے کی ان کی جرت نہ ہوئی، نیچے دیکھا تو چمکتی ہوئی سوئی نظر آ گئی، سوئی مل گئی۔ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، میں نے آپ کو سوئی ڈھونڈ لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں، نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، نور منور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ آپ چمک رہے ہیں، نور کی وجہ سے چمک رہے ہیں، ہم چمک رہے ہیں، ہائیڈروجن کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں، یہ نور کا کمال ہے، یہ روشنی کا کمال ہے۔ مگر ہمارے آقا دنیا کی روشنیوں کے محتاج نہیں ہے، ارے ساری روشنیاں ہمارے آقا کی قدموں کی دھول ہے، ہمارے آقا ساری روشنیوں کا مرکز ہے، انہی سے چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔
चाहे सूरज हो सुभान चाहे चांद, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, चाहे सितारे हों चाहे कहकशां, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, चाहे हमारी आंखें हों चाहे आपकी आंखें हों, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ईमान हो अकीदा हो या रसूलुल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जब ये आलम है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कैसे आका नूर है कि चांद और सूरज मचल मचल कर जबीन की खैरात मांगते थे। मेराज में सरकार की नूरानियत का सदका चांद और सूरज मांग रहे हैं। सूरज सबको रोशन करता है, जितने सैयारे, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज को रोशनी, सूरज से हजारों लाखों करोड़ों रोशन होते हैं, मगर हमारे आका सूरज को रोशन करते हैं। जिस तरह सूरज आसमान में सारे सितारों को, सारे सैयारों को, अतारद हो, मुश्तरी हो, ज़ोहल हो, जितने भी सितारे हैं, सारे सितारों को, सैयारों को कौन मुनव्वर करता है? सूरज। अगर सूरज बुझा तो ये सब कुछ बुझ जाएगा। इसी तरीके से हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमाने रिसालत के ऐसे आफताब हैं, आसमाने नबुव्वत के ऐसे आफताब हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको मुनव्वर करने वाले हमारे आका हैं। कि हमारे आका की नूरानियत के बगैर कोई रसूल मुनव्वर नहीं हो सकता, कोई नबी मुनव्वर नहीं हो सकता। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाते। यही नूर वाले आका अल्लाह भी जोर से बोलो, अल्लाह भी नूर है, मुस्तफा भी नूर है। मुस्तफा का खिलौना भी नूर वाला है। हम बशर मिट्टी के बनाए, हम बशर हैं कि नहीं? आदमी, आदम ही जब मिट्टी से बनाए गए तो आदमी, जितने भी आदमी हैं वो सब मिट्टी से कहलाएंगे। तो मिट्टी से जो होता है, मिट्टी के नीचे की चीजों से उसके खिलौने बनाए जाते हैं। सोने का खिलौना बादशाह का लड़का हो, चांदी का खिलौना वजीर का लड़का हो, अमीरों के लड़के बच्चे हों पीतल का खिलौना, गरीबों के मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, पीवीसी के खिलौने, यही होता है कि नहीं? ये सब कुछ जमीन से निकलता है। तो हम जमीनी, खाकी, बशर, मिट्टी मिट्टी हमारी असल, तो हमारे खिलौने भी। तो जो अपने जैसा सरकार को सोचते हैं, समझते हैं, उनको सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हमने ऐसा नूर भेजा है कि इसके खिलौने भी हम नूरी बनाएंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत दाई हलीमा लेकर चली, अपने घर पहुंचकर गहवारे में लेटा दिया, थोड़ी देर के लिए बाहर अपने कबीला की औरतों के साथ बातचीत करने लगी। रात का टाइम है, 14वीं रात का चांद आसमान पर जलवा फिदन है, अपनी नूरानियत दिखा रहा है। सारी औरतें मिलकर बात कर रही बनु साद की। अचानक एक औरत चिल्लाई, दाई में पूछा क्या हुआ? अरे कहा कयामत आने वाली। कहा क्यों? अरे चांद तो देखो, चांद कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी आगे जा रहा, कभी पीछे जा रहा है।
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاند اب کہیں نہ کہیں گر جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ساری عورتیں گھبرا گھبرا کر اپنے گھروں کو بھاگی۔ دائی حلیمہ بھی اپنے بچے کے لیے نہیں، سرکار کے لیے، اپنے لیے نہیں، سرکار کے لیے، اپنے شوہر کے لیے نہیں، سرکار کے لیے امانت مکے سے لائی ہوں، کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے، بچے کے اوپر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، کہیں چاند ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہی کے اوپر آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے۔ لہذا سب سے پہلے گھر آئیں، نہ اپنے شوہر کو دیکھا، نہ اپنے بچے کو دیکھا، نہ اپنی بکریوں کو دیکھا، نہ اپنے جانوروں کو دیکھا، بھاگتی ہوئی ہمارے آقا کے گہوارے کے پاس سبحان اللہ، دیکھا کہ ان کے چہرے پر تو خوشی برس رہی ہے، مسکراہٹ ان پر قربان ہو رہی ہے، اور اس قدر سرکار خوش ہیں، ہاتھ پیر سب چل رہے ہیں، سرکار بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت دائی حلیمہ نے جیسے ہی سرکار کو دیکھا ساری پریشانی دور ہو گئی۔ زلف سیاہ و چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ کمال تھا، تسکین تھی، قرار تھا۔ صحابہ کرام جب خندق کھودتے ہوئے یا مزدوری کرتے ہوئے یا باغ میں پانی کھجوروں کے درختوں میں لگا کر جب شل ہو جاتے تھے، ہاتھ پیر تھک جاتے تھے، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی طاقت نہ رہتی تھی، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس یا کوئی نسخہ نہیں لیتے تھے، ان کے پاس جا کر کوئی درد کی دوا نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے گھر کے بجائے سیدھے آستانِ نبوت پر پہنچ جایا کرتے تھے، مسجد نبوی پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہاں جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے، خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارا غم دور ہو جاتا تھا، ساری مشقت کی تھکان ختم ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ پریشان آئی تھی، قیامت آنے والی، گھبرا رہی تھی، قیامت آنے والی، دل کانپ رہا تھا، قیامت آنے والی، ہاتھ پہ لرز رہے تھے، قیامت آنے والی ہے، ساری عورتیں بھاگ گئیں، قیامت آنے والی ہے۔ جیسے ہی آفتاب رسالت کو دیکھا، جیسے ہی محمد رسول اللہ کو دیکھا، جیسے ہی آمنہ کے چاند کو دیکھا، ساری غم دور ہو گئے، ساری بے قراری مٹ گئی، قرار آ گیا، سکون آ گیا، مطمئن ہو گئی، خود بھی مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچانک نظر پڑی کہ آج تو سرکار ضرورت سے زیادہ حاصل آ خیال آیا کہ میں کیوں آئی تھی، خیال آیا کہ چاند جو تھا ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، قیامت آ نہ جائے، اس لیے گھبرا کر ساری عورتوں نے کہا قیامت آنے والی، سب لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، اس لیے آئی تھی میں۔ یہ کہا کہ اب چاند کا کیا حال ہے، یہ کہا چاند اب بھی ویسے ہی۔ چاند کو دیکھا، غور سے مصطفیٰ کے نورانی ہاتھوں کو دیکھا، مصطفیٰ کا سیدھا ہاتھ جس طرح جا رہا ہے، چاند ادھر جا رہا ہے، ہاتھ پیچھے جا رہا ہے تو چاند پیچھے آ رہا ہے، چاند ہاتھ آگے جا رہا ہے، چاند آگے جا رہا ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند وہاں وہاں جا رہا ہے۔ گویا کہ چاند یہ کہنا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ ہمارا کوئی اور حاکم نہیں ہے، اگر آسمان میں کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے، اگر ہمارے اصلی حاکم ہے تو آپ ہیں، آپ کا جہاں اشارہ ہوگا یہ غلام آپ کا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر نور کا، کیا ہی چلتا تھا
اشارے پر کھلونا نور کا، اور ہمارے آقا ایسے نور والے ہیں کہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو، یا رسول اللہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، اور سب چمک والے سبحان اللہ، اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ کیسے نور ہے، کیسے نور اللہ نور ہے، سبحان اللہ۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہی آقا و مولا نور اللہ نور، نور والے آقا مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ جب عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو روشنی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے۔ اماوس کی رات کتنی روشن ہوتی ہے، پورنیما کی رات تو اجالے والی ہوتی ہے، اماوس کی رات، اماوس کی رات عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو اندھیرے پر اندھیرا، جیسے نور علی نور ویسے ہی یہاں پر اندھیرے پر اندھیرا۔ صحابہ کرام کو سرکار درس دے رہے ہیں، مسئلے بتا رہے ہیں، صحابہ کرام اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہیں، جواب لے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ پر بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو اگر کوئی نہ اٹھائے تو قیامت تک بیٹھے، اتنا سکون ملتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی آل کی بارگاہ میں جانے کا اتنا سکون ملتا ہے۔ غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہو، اگر ہاتھ پکڑ کے نہ نکالا جائے تو کیا نکلتے ہو وہاں سے؟ ارے یہ مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی آل ہے، اللہ والوں کے پاس بڑا سکون ملتا، روحانی سکون ملتا۔ صحابہ کرام پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے جا رہے ہیں، مسئلے بتاتے جا رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، سوالات کا انبار ہے، جوابات کا انبار۔ اچانک کسی صحابی کو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بھائی بہت رات ہو گئی، اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ سب لوگ تیار ہو گئے، سرکار بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے حجرے میں۔ سارے صحابہ کرام منتظر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ اچانک دو صحابی آئے، یا رسول اللہ اماوس کی رات، بڑا اندھیرا ہے، یہ قریب قریب والے تو سب اپنے اپنے گھروں کو ٹٹول ٹٹول کے چلے جائیں گے، ہم لوگ تو فلاں قبیلے سے آئے ہیں، ہم لوگ تو فلاں قبیلے سے آئے ہیں۔ دونوں آدمی کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم کو تو بہت دور جانا ہے، اندھیرا ہے، اماوس کی رات ہے، راستے صحیح نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ تو نور والے آقا ہیں، نور کی خیرات دے دیجئے تاکہ ہمارے راستے بھی روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں بھی ہوتا تو کبھی نہیں کہتا، صحابی ہیں تو اس لیے کہتے ہیں، وہ تو اپنے جیسا سمجھتا، کہتا جب یہ نور دے سکتے تو میں بھی نور دے سکتا ہوں، لیکن یہ صحابی ہیں، جانتے ہیں کہ یہی تو نور والے آقا ہے، نور والے آئے ہیں نور لے کر، ہے نا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کو بہت دور جانا ہے، آپ نور والے آقا ہیں، نور کی کچھ خیرات ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہم بلا خوف و خطر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، ان کو اس قبیلے جانا ہے، ان کو اس قبیلے جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے نور دے سکتا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے مانگو، اللہ بھی تو زمین و آسمانوں کا نور ہے،
میں تو اللہ کا نور ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو؟ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی، ڈنڈا، عصا، تلوار ہاتھ میں لے کر کیا چیز چلتے ہو؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک لکڑی ہے جس کو ہم سہارے کے لیے ٹٹول کے چلنے کے لیے، کہا لاؤ لکڑی میرے پاس۔ اختیار والا نور ایسا ہوتا ہے، با اختیار نبی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی لکڑی روشن نہیں ہوا کرتی، کبھی لکڑی چمکا نہیں کرتی، مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دینا چاہتے ہیں، اللہ جس کی اجازت دیتا جاتا ہے، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ اگر سرکار حکم دے دیں تو آگ بجھانے لگے، پانی جلانے لگے، جن کو کہہ دیں کہ رات ہے تو رات ہو جائے، اور رات کو کہہ دیں ہمارے آقا دن ہے تو دن نکل آئے۔ ایسے بات کیا ہمارے آقا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک صحابی اپنا عصا لے کر کے آئے، یا رسول اللہ یہ لکڑی ہے۔ کہا لکڑی میرے پاس لاؤ۔ قریب لائے، سرکار نے اس لکڑی کو پکڑ لیا، سبحان اللہ، سرکار نے اس لکڑی کو پکڑ لیا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ لکڑی کو پکڑا، صحابہ کرام قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار تو بہت لکڑیاں پکڑتے تھے، تلوار بھی لیتے تھے، اپنا عصا بھی لیتے تھے، مگر آج سرکار کو اپنی قدرت اور اختیار دکھانا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ سرکار نے ہاتھ میں لکڑی کو پکڑا اور اس کے بعد کہا لے جا، نور کی خیرات مل گئی۔ تو اب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ لکڑی ٹارچ بن گئی، سبحان اللہ، بغیر سیل کی ٹارچ، بغیر بلب کی ٹارچ۔ یہ نور والے کا کمال ہے۔ ابھی تو صرف چھوا ہے، دم نہیں کیا، کچھ وظیفہ نہیں پڑھا۔ ارے وظیفہ وہ پڑھے جو محتاج ہو، اللہ سے وہ مانگے، لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم کو اتنا دیں گے تمہیں، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، جب تک دیتے رہیں گے جب تک تم راضی نہ ہو۔ کیا بن گئی لکڑی؟ ٹارچ بن گئی۔ اب آگے آگے وہ صاحب، پیچھے پورا قافلہ، آگے آگے شمع روشن ہے، چلے جا رہے ہیں۔ جب اندھیرے میں اجالا آ جاتا ہے، گڈھا بھی دکھنے لگتا ہے، بچھو بھی دکھنے لگتا ہے، سانپ بھی دکھنے لگتا ہے، ہر خطرہ دکھنے لگتا ہے۔ اب یہ آج تو شمع مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ تو صحابی سب سے آگے آگے، پیچھے پیچھے پورے صحابہ چل رہے ہیں، اور جب چلے جا رہے ہیں اطمینان سے، سب کو روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹارچ لے کے جب چلتے ہو تو صرف سامنے والے کو دیکھتا ہے، پیچھے والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ پیچھے والے کو وہ روشنی ڈسٹرب کرتی ہے۔ آگے جو تیز روشنی ہوتی ہے، ٹارچ لے کے چلنے والے پیچھے والا کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے کبھی ہم کو بھی لوگ گاؤں میں لے کے جاتے ہیں ٹارچ، تو ٹارچ آگے دکھانے کے بجائے ہم کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو راستہ صحیح سمجھ میں آ جائے، صحیح دکھ رہے۔ مگر یہ تو نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آگے بھی اجالا، پیچھے بھی اجالا، دائیں بھی اجالا، بائیں بھی اجالا، نیچے بھی اجالا، اوپر بھی اجالا۔ آج یہ ٹارچ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ اور آگے اور آگے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے۔ مطلب یوں سمجھ لو، مالدار محلے سے آئے، یہاں تک آئے جہاں اٹھتے بیٹھے، کچھ کو آثار محلے جانا ہے، کچھ کو وہاں دوسری جگہ جانا ہے۔ ٹارچ کتنی ہے؟ 3 ہے نا؟ ایک ہی ہے، بہت اچھی بات، ایک ہی ٹارچ۔ اب یہاں پر آ کے قافلہ سالار رک گئے، پیچھے والے صحابہ کرام بھی رک گئے، جب میر کارواں رک گیا تو پیچھے والے بھی رک گئے، ادھر والے قبیلے والے آئے،
इधर वाले कबीले वाले आए, कहना भाई लकड़ी तो तुम्हारी रोशन हुई, तुम तो चले जाओगे आराम से आसार की तरफ, सरकार के मुंह मुबारक भी है यहाँ है, तुम तो चले जाओगे, तुम तो रोशनी रोशनी, ये हम लोग क्या करेंगे वहां जाने वाले, हम लोग को तो अंधेरे ही अंधेरा दिखाई देगा। सहाबी खुश अकीदा होता है, वहाबी बद अकीदा होता है। अगर वहाबी होता उलझन में पड़ जाता, सहाबी खुश अकीदा होता, जानता है कि जो नबी हमारी लाठी रोशन कर सकते हैं, हम भी तो उनकी नजर में हैं, हमारे हालात को भी देख रहे हैं, हमारे कदमों को भी देख रहे हैं, हमको कैसे परेशान होता देखेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास भी कोई लाठी है? अभी जो सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सवाल कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी कोई लाठी लकड़ी है? कहा हाँ हमारे पास भी। कहा अपनी लाठी लाओ। हमें ये जुर्रत होना चाहिए, जब तक अकीदा मजबूत नहीं होता, जब तक ये जुर्रत नहीं हो सकती। कितना सख्त अकीदा था, कितना अच्छा अकीदा था सहाबी रसूल का कि रसूलुल्लाह का हाथ जिसमें लग गया, अब वो कयामत तक अगर रोशनी देना चाहे तो कयामत तक रोशनी दे। कहा तुम्हारे पास क्या लकड़ी है? कहा लकड़ी लाओ। अब साहब दूसरे सहाबी सोच रहे हैं कि ये भी क्या अपना हाथ लगाएंगे क्या? अरे मेरे हाथ की क्या मजाल, मेरा हाथ मिट्टी का हाथ, खाकी हाथ, बशर का हाथ, मोहताज पे इस लकड़ी को लगा देंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और हकीकत यही है कि जैसे ही उन सहाबियों के अकीदे के एतबार से उन्होंने अपनी लकड़ी को सरकार की छुई हुई लकड़ी में लगाया है, खुदा की कसम वैसे ही वो भी मुनव्वर हो गई। इधर बातें इधर चले गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्यारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नूर की ये शान होती है, क्या बात है। अंधेरे को उजाला बना दे। नूर की ये शान होती है कि अंधेरे को उजाला बना दे, और नूरुन अला नूर की ये शान होती है कि जिसको अंधेरे को उजाला बनाया है उससे जितने लोग मिलते चले जाएंगे सब मुनव्वर होते चले जाएंगे। इसलिए हमारे आका सिर्फ नूर नहीं है बल्कि नूरुन अला नूर है। इसलिए अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, यकीनन अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, व किताबुम मुबीन और कुरान मुक़द्दस आया। अल्लाह तबारक व तआला हमें नूर मुस्तफ़ा को भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारा दिल, हमारा ईमान, हमारा अकीदा मुनव्वर हो जाए, हमारे नज़ा का वक्त मुनव्वर हो जाए, हमारी कब्र मुनव्वर हो जाए, हमारी सारी गुनाहों की तारीकियाँ रोशन हो जाए, मिट जाए, और अल्लाह ताला हमको कुरान अजीम से भी निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहिरी में सबको दिखाई देते थे, उस वक्त तक सरकार को नहीं छोड़ा जा सकता था, उनके दामन को नहीं छोड़ा जा सकता था, कुरान को भी नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब परेशान मत हो, सरकार अपने कब्र में जलवागर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रिज़्क़ पा रहे हैं, हमारी तुम्हारी मदद करने के लिए अपने कब्र से जहाँ चाहें वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिदायत हमको दी है कि मेरे अहले बैत और कुरान अजीम को दो भारी चीज़ें तुम में छोड़े जा रहा हूँ। तुम मेरा दामन डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, मेरे अहले बैत का दामन थामते हैं, कुरान का दामन थामे रहना, निजात पा जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको ये दोनों सहारे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।